بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں چھٹا پارہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء کا کچھ حصہ ہے۔ ایک نظر ہم دوڑاتے ہیں پیچھے جو مضامین ہمارے گزر چکے ہیں، تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں تو اس جگہ تک چھٹے پارے تک جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ آپ سمجھیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے، انشاءاللہ یہ باتیں بہت مفید ہیں۔ سورۃ البقرہ میں سورہ فاتحہ میں عرض کیا تھا کہ قرآن کا خلاصہ ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ میں عرض کیا تھا کہ خطاب یہود سے ہے اور یہود کو سخت تنبیہات بھی کی گئیں، اور اسی طرح سے ان کی اخلاقی خرابیوں کو ذکر فرمایا اور امت مسلموں کو ان خرابیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، اور اسی طرح سے عائلی قوانین بھی سورۃ البقرہ میں مذکور ہوئے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، عرض کیا تھا اس میں خطاب نصارہ سے ہے اور نصارہ کے باطل نظریات اور عقائد کو رد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر شبہات شکوک کا ازالہ کیا گیا، اور کچھ احکامات کی بحث ہوتے ہوئے اور پھر جنگ بدر اور جنگ احد دونوں کے تذکرے کے بعد پھر سورت کا اختتام دعائیہ کلمات پر جا کر ہوا۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء بھی مدنی صورت ہے، یعنی یہ تسلسل سے مدنی صورتیں ہیں، 4 شروع کی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ سورہ بقرہ اور آل عمران دو ایک طرح کی ہیں، دونوں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں اور دونوں کا اختتام دعائیہ کلمات پر ہے۔ اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ دونوں خطاب کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں۔ سورۃ النساء میں یا ایھا الناس، اے لوگو، اور مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دونوں خطاب ہے، لوگوں کو خطاب کیا گیا۔ نساء میں عرض کیا تھا کہ اس میں مشرکین عرب سے زیادہ تر خطاب ہے، اور اسی طرح سے کمزور طبقے کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد، منافقوں کی نشاندہی کرنے کے بعد، میراث کے مسائل بھی ساتھ ذکر کرنے کے بعد، اور نصارہ کو کچھ تنبیہات اور یہود دونوں کو لعنت کے اسباب، کن اسباب کی بنیاد پر، کن گناہوں کی وجہ سے دنیا میں لعنت برستی ہے، یہ سب احکام یہاں تک آگے۔ اور اب مائدہ کو سنیے، یعنی 3 طبقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 3 بڑے طبقے، یہود، نصارہ، مشرکین عرب، تینوں سے گفتگو ہو گئی۔ اب سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل اسلام کا ایک نظام پیش فرمایا ہے، گویا کہ یہودیوں کو یہ سمجھایا کہ اب یہودیت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو چکا، نصرانیوں کو سمجھایا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی منسوخ ہو چکا، تحریف اس میں ہو چکی، اور مشرکین عرب کو بھی یہ بات سمجھائی کہ رسول پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے ہی خاندان کے ہیں اور آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے، اگر آپ ان کی بات لے لیتے ہو تو عرب اور عجم سب کے سب آپ کے تابع بن جائیں گے۔ اس طرح سے اہل عرب کو خطاب کیا، اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ المائدہ میں مکمل اسلام کا ایک نظام پیش فرمایا۔ اسی وجہ سے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب نہ نصرانیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ کوئی اور دین باقی ہے، اب صرف اور صرف دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اسلام کس قدر رہنما مذہب ہے۔ آپ سونا چاہتے ہیں، میں لیٹنا چاہتا ہوں،
میرے لیے کون سا طریقہ بہتر ہوگا جس لیٹنے پر میرا اللہ راضی ہو. میں اس لیٹنے میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں کھانا کھانے میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں پانی پینے میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں گفتگو کلام کرنے میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. غرض زندگی کے ہر شعبے میں اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ایک بات نہ یہودیت میں محفوظ رہی، نہ نصرانیت میں محفوظ رہی، نہ دنیا کے کسی ایک اور دین اور مذہب میں محفوظ ہے. یہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، جاگنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، کھانے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، چلنے کا انداز بھی محفوظ ہے. آپ زندگی کے کس رخ کو دیکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے راہبری اور رہنمائی موجود نہ ہو. گویا کہ ایک آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادات مکمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین مکمل عبادات کی تشریح بتاتا ہے. سورۃ المائدہ کے اندر عبادات کا بھی بیان آیا. عبادات کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے. طہارت کے مسائل بھی اللہ پاک نے سورۃ المائدہ میں ذکر فرمائے. اسی طرح سے عقائد کی اصلاح ہونا بھی ضروری ہے. عبادات سے پہلے عقائد کی اصلاح ہونا ضروری ہے. لہٰذا یہاں پر اسلام کے محکم مضبوط عقائد کو بھی اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کے اندر ذکر فرمایا. عقائد کی اصلاح بھی ہو گئی، عبادات بھی ہو گئی. عبادات کے بعد معاملات کی بات آتی ہے. لوگوں کے ساتھ رہن سہن آپ کا کیسے ہونا چاہیے، وہ سارے احکام بھی یہاں پر مذکور ہیں. یہاں تک کہ کافر اقوام کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ کافر لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے. صاف صاف فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. تمہیں کوئی منع نہیں ہے غیر مسلم اقوام کے ساتھ آپ ان کے ساتھ مواسات غم خاری کر سکتے ہیں. پڑوس میں کوئی غیر مسلم آباد ہے، وہ حاجت مند ہے، آپ حاجت پوری کریں. وہ فقیر ہے، آپ اسے کھلائیے. اسلام اس کا حکم دیتا ہے. لیکن اسلام آپ کو یہ کہتا ہے غیر مسلم کے ساتھ آپ کا قلبی دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دلی دوستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور دلی دوستی کے لیے مسلمان ہے، غیر مسلم اقوام کے ساتھ آپ اس طرح سے دلی تعلق قائم نہیں کریں گے. نمبر 2، ولا تتبع اہواءہم. غیر مسلم اقوام کی خواہشات کے پیچھے بھی آپ نہیں پڑیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان کی خواہشات کو پورا کریں گے اور وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. نہیں، وہ قطعاً آپ سے راضی نہیں ہوں گے. صاف صاف اللہ کے پیغام ہیں اس سورۃ المائدہ کے اندر کہ غیر مسلم اقوام سے آپ کے علائق اور تعلقات ہرگز نہیں ہونے چاہیے. یہاں تک یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب. اسلام یہ چاہتا ہے آپ کی جان سے، آپ کے مال سے، آپ کی عزت سے سب سے مقدم چیز اللہ کا دین ہے، سب سے مقدم ایمان ہے. یہ کہیں خراب نہ ہو. اس ایمان پر کوئی سودے بازی نہیں. لہٰذا ایسے مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جن مجالس میں آپ بیٹھیں اور وہاں کفریہ باتیں ہوں، وہاں اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوں، وہاں دین کا استہزاء ہو، وہاں دین کا مذاق اڑایا جائے. ایسی مجالس میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں. صاف صاف کہا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اذان کے کلمات بھی اچھے نہیں لگتے. فرمایا ایسوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دین مضبوط رہے، آپ کا ایمان مضبوط رہے، آپ کی بنیاد مضبوط رہے. آپ بنیاد پرست ہیں. اس میں بالکل کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اسلام ایک بنیاد بتاتا ہے. اسلام عقیدے کی بنیاد بتاتا ہے. اسلام عبادات سمجھاتا ہے. اسلام جو ہے وہ عدالتی نظام سمجھاتا ہے. اسلام معاشرتی نظام آپ کو دیتا ہے. اسلام سیاسی احکام دیتا ہے. سورۃ المائدہ میں سیاست سے متعلق احکام ہیں
کیا احکام ذکر فرمائے؟ جانوں کا تحفظ، مالوں کا تحفظ، حدود اور قصاص کے اجرا سے ہوگا۔ لہٰذا ملک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدود اور قصاص کا نفاذ کرے۔ اگر حدود اور قصاص کا نفاذ ہوگا تو لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ اور صاف صاف بتایا کیا؟ جو لوگ ملک کے اندر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ ڈکیت، جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ لے ہیں، لوگوں کی جانوں کو قتل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے والے۔ کیا سزا ہے ان کی؟ ان یقتلوا او یصلبوا، اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں گے، ایک ہاتھ ایک پیر کٹے گا۔ اور اگر مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قتل بھی کیا ہے تو پھر اس کو سولی پر بھی لٹکایا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ 3 دن پر اس ظالم کی لاش لٹکی رہے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ یہ کیوں بتایا؟ یہ سخت حکم اس لیے سنایا کہ تاکہ دوسروں کی جانیں محفوظ رہیں، تاکہ دوسروں کا مال محفوظ رہے۔ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت قابل احترام ہے۔ اسلام آپ کو احترام دینا چاہتا ہے۔ اسلام کے نزدیک آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت قابل احترام چیزیں ہیں یہ سب۔ تو اسلام ان تمام کے تمام امور کا تحفظ چاہتا ہے۔ لہذا اس تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ ایسے قوانین کا اجرا کریں کہ جس سے لوگوں کے جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی تحفظ ہو سکے۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا، سن لو، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو کسی ایک آدمی کی جان کو قتل کرتا ہے بغیر کسی جرم کے، ناحق جرم 3 ہیں صرف، یعنی اسلام قتل کرنے کی اجازت مسلمان کو کے اوپر تلوار چلانے کی جو اجازت ہے وہ 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، ردت، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اسلام اسے 3 دن تک مہلت دے گا، اسلام میں واپس آ جاؤ، نہیں آئے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ شکوک شبہات ہیں تمہارے اسلام کے خلاف، جو بھی، ہم ان شکوک شبہات کا ازالہ کریں گے، سمجھائیں گے آپ کو۔ لیکن اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتا، وہ معاشرے کا ناسور ہو گیا ہے، اسے ختم کیا جائے گا۔ تو ایک قتل تو اس طرح سے ہوتا ہے، مرتد کی جان ماری جاتی ہے۔ نمبر 2، کسی آدمی نے شادی شدہ ہو کر اس نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کی جان مار دی جائے گی، پتھر مار کر اسے سنسار کیا جائے گا۔ نمبر 3، کسی آدمی نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اگر وہ ورثاء قصاص لینا چاہیں تو۔ اگر وہ ورثاء کہیں ہم معاف کر دیں گے تو معافی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ قصاص لینا چاہیں تو پھر اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اسلامی عدالتی نظام اس کو قتل کرے۔ تو قتل کے اسباب کتنے ہوئے؟ صرف 3، مرتد ہونا، زنا، شادی شدہ ہو کر زنا کا عمل صادر ہو جائے، اور تیسرا کسی کی جان کوئی مارے تو قصاص میں۔ اس کے علاوہ قتل نہیں، اس کے علاوہ کسی کی جان نہیں ماری جائے گی اسلام میں۔ دارالاسلام کے اندر مسلمان کی جان اس کے علاوہ نہیں ماری جائے گی۔ تو اب سنیے، فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی مسلمان کو بغیر کسی حق کے قتل کیا، اس نے کوئی جرم ایسا نہیں کیا جس جرم کی وجہ سے قتل ہوتا ہے، ایسا جرم اس نے نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اگر مال لوٹا ہے اور قتل بھی کیا تو پھر تو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا اس نے، جس آدمی نے ایک کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ایک کا قتل سب کا قتل ہے، ایک کا قتل سب کا قتل۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک کی جان کو بچایا، اس نے گویا کہ سارے انسانوں کی جان کو بچایا۔ تو جان بچانا بھی وہ بھی فرض ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں،
ہمارے اس ملک میں اس قسم کے حالات، اس قسم کے واقعات، بے گناہ لوگوں کی جانوں کا ضائع ہونا، قتل ہونا، یہ کتنا بڑا ظلم، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہمارا ملک یقیناً ان عذابوں کا مزید متحمل نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی کی جان اس طرح سے اس کی جان، دن دہاڑے جان مار دینا، مسجد میں کوئی آئے جان مار دی جائے، راستے میں جا رہا ہے اس کی جان مار دی جائے، 2 پیسے کی خاطر جان مار دی جائے، تعصب کی بنیاد پر اس کی جان قتل کر دی جائے گی، تنظیمی بنیاد پر اس کی جان کو مار دیا جائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے قتل میں زمین کے سارے آدمی اور آسمان کے سارے ملائکہ ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اس کے بدلے میں جہنم میں ڈالے گا، سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اس بات کو لوگوں کو بتانا چاہیے، اور اپنے گرد و نواح میں اس قسم کی باتوں کو، اسلام کے مذہب کو جو آپ یہاں سے سمجھتے ہیں، کہیں سے سمجھتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ باتیں لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اور فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ تو ڈاکوؤں کی سزا سمجھائی، چوروں کی سزا سمجھائی۔ فرمایا چور کی سزا کیا ہے؟ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کا صرف ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ ہاتھ اس کا کٹے گا۔ ذالک، ہاں کیوں؟ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہے، اور اس میں کسی کو سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی درگزر جس کی چوری ہوئی وہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، یہ معاف نہیں ہوگا، حدود معاف نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت پر کون شفیق ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود کو جاری فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے چوری کی، اور اس کے ہاتھ کٹنے کی جب بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش پیش کی گئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ اسامہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست کرو، آپ کی بات رسول اللہ مانتے ہیں، آپ سے آپ کو محبت، لہٰذا آپ درخواست کرو کہ اس کے ہاتھ نہ کٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور وہ چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹتا، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ تو حدود اور قصاص میں پھر گنجائش ہے، قصاص میں گنجائش ہے، اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معافی کی گنجائش ہے، اور اگر وہ دیت پر راضی ہونا چاہیں تو دیت بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قتل کیا تو مقتول کے ورثاء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم دیت لے لیتے ہیں۔ دیت کیا ہے؟ ایک مقتول کی دیت 100 اونٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہم دیت پر راضی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، درگزر ہو جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاص لیں گے تو پھر قصاص ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے حدود کا، حدود میں سمجھوتا نہیں ہے، یہاں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ حدود، حد کیا ہے؟ کوئی زنا کرتا ہے اس کو حد لگے گی، کوئی چوری کرتا ہے اس کو حد لگے گی، کوئی ڈاکہ زنی کرتا ہے اس کو حد لگے گی، کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے اس کو حد لگے گی، کوئی شراب نوشی کرتا ہے اس کو حد لگے گی۔ یہ حدود ہے، ان حدود کے اندر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سورۃ المائدہ کے اندر اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام کو بیان فرمایا، اور یہ جو حدود اور قصاص کے احکام ہیں یہ اتنی صفائی سے پیش کیے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ایک عضو کا بھی بتایا کہ ہم نے اسی طرح سے احکام تورات میں بھی نازل فرمائے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی جان کو مارے گا تو جان کے بدلے میں جان جائے گی اس کی، اور کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے گا بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کوئی کسی کی ناک کاٹے گا بدلے میں اس کی ناک کٹے گی، کوئی کسی کا کان کاٹے گا بدلے میں کان کٹے گا، کوئی کسی کا دانت توڑے گا بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ لیکن یہ اختیار کس کو ہے؟ یہ اسلامی عدالت۔ اور والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، ہاں جو درگزر کرنا چاہے، معاف کرنا چاہے، فرمایا اللہ پاک اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، اس کو، اسے اجر ملے گا اس پر۔
اسے اجر ملے گا۔ اور یہ 3 جملے بڑے سخت آئے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ نے احکام اتارے ہیں، اسلامی احکام جو دیے گئے ہیں، جو سیاسی احکام آپ کو دیے ہیں، لوگوں کی جانوں کا تحفظ، مالوں کا تحفظ، عزت کا تحفظ کے لیے جو احکام دیے، فرمایا جو شخص ان احکام کے متعلق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسوں کا عمل کافرانہ عمل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اس کا عمل ظالمانہ ہے، اور جو اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اس کا یہ عمل فاسقانہ ہے، فسق اور فجور، ظلم ہے اور کفر ہے سراسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو نافذ نہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو، سخت ڈانٹ اور تنبیہ آئی کہ اگر تم اللہ کے ان احکام کو نہیں مانتے ہو، پھرنا چاہتے ہو، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہتے ہو، اور تم اسلام سے انحراف کرنا چاہتے ہو، تمہیں اسلام کا معاشرتی نظام اچھا نہیں لگتا، معاشی نظام اچھا نہیں لگتا، سیاسی نظام اسلام کا اچھا نہیں لگتا، عبادات تمہیں اچھی نہیں لگتی، معاملات، معاشرت، زندگی کے شعبے اسلامی بتائے ہوئے طریقے تمہیں اچھے نہیں لگتے، تو پھر جاؤ، تمہیں اس دھرتی پر جینے کا حق نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، پھر اللہ ایسوں کو لے کر آئے گا، يُحِبُّهُمْ، جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، پہچان بتائی ان کی، اذلۃ، ایمان والوں کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھیں گے، مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے، مسلمانوں کے معاملے میں نرم گوشہ رکھیں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے معاملے میں سخت رویہ رکھیں گے۔ یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے نرم مزاج ہوتے ہیں، کافروں کے متعلق سخت رویہ رکھتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے نذرانوں کو پیش کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، انہیں یہ اندیشہ نہیں ہے، انہیں یہ خیال رہتا ہے ہمیں اللہ کو کیا جواب دینا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ صفات اللہ کا محبوب بندہ بن جائے اور اللہ سے محبت کرنے لگے اور ایمان والوں کے متعلق نرم گوشہ ہو، کافروں کے متعلق سخت رویہ ہو، اپنی جان اور مال کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا جذبہ ہو اور کرتا بھی ہو، اور نمبر 5 دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ یہ خوبیاں کیا ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ مال اللہ کا فضل نہیں، تعلقات اللہ کا فضل نہیں، یہ چیزیں اللہ کا فضل ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، مسلمانوں تمہارا دوست کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور تمہارے دوست ایمان والے ہیں۔ اچھا کون ایمان والے؟ ان کی کوئی شناخت نشانی، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال میں دوسروں کا حصہ رکھتے ہیں، وہم راکعون، اجتماعی امور کو انفرادیت پر ترجیح دیتے ہیں، اجتماعی زندگی کا خیال رکھتے ہیں، مسلمانوں کے نفعوں کو مقدم کرتے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ، اور قانون اور ضابطہ یہ بتایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی کر لی اور ان سے اپنی محبت کو ظاہر کیا، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہو کر رہے گا۔
غلبہ اللہ انہی کو عطا کرے گا، لیکن کب؟ جب یہ اپنے ایمان میں سچے ہوں، جب باہمی محبتیں ہوں، جب باہمی اخوتیں ہوں، جب باہمی ہمدردیاں ہوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مسلمان کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے، مسلمان کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے، مسلمان کے لیے اپنے دل میں جذبہ رکھتا ہے، مسلمان کی عزت اور جان کا تحفظ ایسے ہی کرتا ہے جیسے اپنی جان کا تحفظ کرتا ہے، جیسے اپنی عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب مسلمان ایک عضو کی مانے تھے، جسم کا پورا ایک جسم کی مانے تھے۔ ایک ہاتھ میں درد تو دوسرا بھی بے قرار ہے، آنکھ میں تکلیف سارا جسم بے قرار ہے۔ تو مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کر بے قراری اندر تو ہو، دعائیں تو کم از کم آدمی کرے، ان کے لیے دعائیں تو آدمی کرے۔ جہاں کہیں مسلمان پٹ رہے ہوں اور مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو کم از کم اندر کوئی جذبہ تو ہو کہ اللہ ان مسلمانوں کو تو نجات نصیب فرما۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کی کا نور اور اس کا اللہ پاک ہمیں حقیقت اس کی نصیب فرمائے اپنے احکام کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔